ہجرت میں تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کفار اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر نیچے دیکھ لیتے تو حضرت ابوبکر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر بے قرار ہو گئے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کے دماغوں کو ڈالے، انہوں نے نیچے دیکھا ہی نہیں، چلے گئے۔ اس انداز سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو بتائے کہ میں تمہارا جیسا انسان ہوں، اور جسم سے غار ثور پر بیٹھ کے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے کہہ دیں، کفار چلے جائیں اور پھر خیریت کے ساتھ یہ مدینہ پہنچ جائیں اسی غار ثور سے نکل کے۔ غار ثور سے نکل کے مدینہ جا رہے ہیں، کفار مکہ نے جاسوسوں کو لگایا، سراقہ بن مالک بعد میں ایمان لے آئے، پیچھا کر رہا ہے جناب رسول کا کہ کہاں جاتے ہیں، کہاں چھپتے ہیں، میں خبر دوں جا کے کفار مکہ کو اور 100 اونٹ کا انعام لوں۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا سراقہ پیچھے کر رہے ہیں، بالکل قریب آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ بالکل قریب آ گئے، مجھے ڈر لگا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہیں تو ابوبکر کہیں دائیں طرف اپنے اونٹ کو لے کے چلتے ہیں، کہیں بائیں طرف اونٹ کے لے کے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں۔ فرمایا ابوبکر کیا بات ہے، تم ڈر رہے ہو کیا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں آپ کے پیچھے آگے پیچھے دائیں بائیں اس سے ہو رہا ہوں کہ کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے اور میرے آقا زخمی نہ ہو جائے۔ یہ محبت تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں سنت کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں ابھی یہ امتحان نہیں لیا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہمیں پیدا فرمایا ہو، صحابہ کا وہ امتحان لیا ہے۔ ہمیں تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ، مالدار ہو جاؤ تو زکوٰۃ دو، اتنا پیسہ آ جائے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر سکتے ہو حج کر لو، باقی غریب اور امیر کے لیے نماز فرض ہے، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی ہیں، مسجد میں جاؤ تو پہلے دایاں پیر ڈالو، بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں پیر ڈالو۔ ہمیں تمیز ہی نہیں ہے، 40 سال سے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے مسجد میں گھستے پہلے بایاں پیر ڈال دیتے۔ ابتدا غلطی کر دی آپ نے، مسجد میں بایاں پیر ڈال دیا۔ پڑھتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، دعا مانگتے رہیے، تہجد پڑھتے رہیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی مخالفت کی، آپ نے بایاں پیر مسجد میں ڈال دیا، اور آپ نے اپنے عمل سے اس مسجد کو معاذ اللہ بیت الخلاء بنا دیا۔ اور اگر دایاں پیر ڈال دیا بیت الخلاء میں تو آپ نے بیت الخلاء کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا گھر بنا دیا، معاذ اللہ۔ ایک سنت ہے چھوٹی سی، الاسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ خیال رکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی پسند کا طریقہ کیا ہے، غفلت نہیں۔ ذرا سی غفلت کے اندر بہت چھوٹا عمل ہے، گناہ کتنا بڑا ہے کہ بیت الخلاء کو اللہ کا گھر بنا دیا گیا اور اللہ کے گھر کو معاذ اللہ بیت الخلاء بنا دیا۔ میں آپ کو یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ 40 سال کے نمازی ہیں۔ میں روہا گیا تھا، ہمارا بلڈر تھا شفیع گلبار، اس کا گاؤں ہے روہا، میں وہاں گیا تھا۔ وہاں پر ایک صاحب تھے جو امیر جماعت تھے وہاں کے، انہوں نے دعوت دی عشاء کی بعد، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے وہاں کھانا کھانے گئے، کچھ بات چیت نکلی، انہوں نے کچھ سوال کیا، میں نے بتایا۔ اس پر جب میں نے یہ بتایا کہ اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا استعمال کرے، دنیا کے بادشاہ بن جائیں، آسمانوں پہ بھی چلے جائیں، چاند طیارے لے کے چاند پہ چلے جائیں، لیکن آپ دو بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوری زندگی جیجیے، شادی کر لی تو بیوی کے بعد جانے کا طریقہ کیا ہے، کیا بتایا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بچے پیدا ہو گئے تو ان کا طریقہ کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے کان میں آپ لے لو، ہاتھ میں اس کے کان میں توحید کا اعلان کر دو کہ دائیں طرف اذان دے دو اور بائیں طرف اقامت کہہ دو۔ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب صرف جماعت کھڑی ہونا ہے ہماری اور آپ کی، اور وہ نماز جماعت ہوگی، نماز جنازہ جو پڑھا جائے۔ اور کتنا وقت ہے، اللہ کے نبی نے میری امت کو، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو حضرت موسیٰ تک فجر سے لے کے ظہر تک کا وقت دیا گیا ہے، اتنی لمبی عمر تھی ان کی۔ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک ظہر سے عصر کا وقت دیا گیا، اتنی لمبی عمر تھی۔ اور ہمارے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری عمر مغرب سے عصر سے مغرب تک اتنی وقت تمہیں دیا ہوا ہے، بس اتنا وقت ہے ہمارے پاس۔ میں چلا آیا ہوں، قیامت پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہے، مجھ میں اور قیامت میں صرف اتنی فرق ہے، اتنا دوری ہے جتنا 1-2 انگلیوں میں دوری ہے، اشارہ کر کے بتایا جناب رسول۔ پہلی قیامت کی نشانی یہ ہو گئی پوری کہ خاتم النبیین جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شریعت کو مکمل کر دی، اللہ کے دین کو مکمل کر دیا اور قیامت تک دین نافذ کر دیا۔ اب قیامت تک علماء وارثین ہیں نبی کے علم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب میں چلے جائیں تو فرمایا یہ جسم تمہارے جیسا ہے، لیکن میں تمہارے جیسا میرا جسم نہیں ہے، تم جس جسم سے کام کرتے وہ کام میرے جیسا تم کام نہیں کرتے۔ ایکم مثلی، نہ تم مجھ جیسے نہ میں تم جیسا۔ جسم وہی ہے، ضروریات زندگی وہی ہے۔ آپ بھی حضرت آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن حضرت آمنہ کے پیٹ سے تولد ہوئی۔ ام ہانی، ام ایمن گواہ ہیں کہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے جب نکلے ہیں پیدا ہوتے ہی خوشبو چالو ہو گئی، کوئی گندگی نہیں تھی حضرت آمنہ کے پیٹ میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی پیٹ میں ایسی حفاظت فرمایا۔ پھر امت کو یہ معاملہ کیا کہ امت کے اندر ایسے ایسے ولی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہی اللہ نے ان کو جو پیدا ہوئے تو کوئی 18 پارے کا حافظ قرآن ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ حافظ قرآن تھی، حمل سے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، 18 پارہ تک آپ نے پڑھا، قرآن پاک ماں نے حفظ کر لیا۔ یہ کرامات میں ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی دوسری کراماتیں جو بتائی جاتی ہیں، بہت ساری بیاتیں کی جاتی ہے، سب لغو اور جھوٹ بیان ہے۔ ایک کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مرید کا انتقال ہوا، وہ انتقال کرنے کے بعد قبر میں پہنچا، منکر نکیر نے آ کے سوال کیا من ربک کا؟ فرمایا میں شیخ عبد القادر جیلانی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے، وہ تو کہتے غوث اعظم کا مرید ہوں۔ فرشتے نے پوچھا من دینوں کا؟ فرمایا میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ من دینوں کا؟ فرمایا میں غوث اعظم کا دین ہوں۔ من رسولوں کا؟ تمہارا رسول کون ہے؟ میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ فرشتے گھبرا گئے، کانپنے لگے غوث اعظم کا نام سن کے، اور چلے گئے واپس، اس سے کوئی سوال جواب نہیں۔ اتنی لغو اور جھوٹی بات ہے کہ خود شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی من ربک کا، من دینوں کا، من رسولوں کا جواب دینا پڑے گا، اور دیا آپ نے۔ پھر ایک واقعہ کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا قریب آؤ۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب جانے سکے، عرش پہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، اتنے میں آپ کا ایک امتی آیا اور رکوع کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور فرمایا آپ اللہ کے نبی میرے پیٹھ پہ کھڑے ہو جائیے، عرش پہ پہنچ جائیے۔ وہ بڑے پیر تھے۔ اے لوگوں، اگر بڑے پیر نہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ نہ پہنچ پاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کرامتیں، وہ جھوٹ اللہ والوں پہ لگایا جاتا ہے جس سے بیچارے بریء ذمہ ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کل حجت بنیں گے، معین الدین اجمیری حجت بنیں گے کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں ایسا ہوں، میری ذات صحابہ سے بڑھ کر ہے نہیں تو محمد رسول سے بڑھ کر کیسے ہوگی؟ ہم تو غلامان صحابہ ہیں۔ معین الدین اجمیری کے بہت ساری کرامت۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے، لوگوں نے بابری مسجد پہ بٹھا دیا بیان کرنے کے لیے۔ اس دور میں 2.5 گھنٹہ حضرت معین الدین اجمیری کی کرامت بتائی۔ اجمیر کے لوگ بعد میں ملے، فرمایا کہ حضرت ہم نے تو آج تک یہ کرامت سنی نہیں۔ فرمایا آپ تو لغو لعاب اور کتاب میں پڑھنے لگتے ہیں نا، ہمارے پاس تو معین الدین اجمیری کی وہ کرامتیں جو مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بنی مولانا قاسم نانوتی، رشید احمد گنگوئی۔ مولانا یعقوب صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس مدرسے کے صدر مدرس ہوگے اور دین کی خدمت کرو گے۔ مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے، مجھے دین کی خدمت میں لگا دیا، میں حدیث پڑھاؤں، میں مدرسے کی خدمت کروں، اور تم لوگ اپنے ذکر اور اوراد سے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ بھاگ گئے وہاں سے، دیوبند سے بھاگے، اجمیر پہنچ گئے۔ 14-15 دن اجمیر رہے۔ اجمیر میں بیٹھے ہوئے وظائف کر رہے تھے، آنکھ لگی، دیکھا جناب حضرت معین الدین اجمیری چلا۔ اے معین الدین، تمہارے مراتب اور تمہارے مرتبے دیوبند میں حدیث پڑھانے اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں اللہ نے تمہارا مرتبہ رکھا، جاؤ واپس جاؤ۔ چپے سے پہنچ گئے دیوبند، چھتا کی مسجد میں رہتے تھے، وہیں پہنچے، فجر کی نماز پڑھ کے قاسم نانوتی نے دیکھا، فرمایا کیوں میاں کہاں سے آ گئے؟ ہم کو بتایا نہیں، اجمیر بھاگ گئے۔ جب بڑی عدالت سے حکم ملا، بڑی سرکار سے، تو چلے آئے۔ وہی بات کہا نا معین الدین اجمیری بھی جو ہم نے کہا تھا، واپس چلے آئے۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، اس پہ جھوٹ واقعہ بیان کرنا، اللہ والے حجت بنیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے، مدینہ کے رہنے والے بہت بڑے ہیں، امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ۔ مالک کی ایک مسئلہ چلتا ہے اجتہاد کا۔ آپ کی تمنا تھی کہ میں ایک مرتبہ حج کر کے آؤں، لیکن دل میں تمنا، دلی تمنا یہ تھی کہ میں مروں اور میں جنت البقیع میں دفن ہوں۔
حج بیت اللہ کے لیے جاؤں، کہیں مکے میں انتقال نہ ہو جائے، جنت المعلیٰ میں دفن نہ ہو جاؤں۔ ایک دن خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اتنا بتا دیں میری عمر کتنے دن ہے تو میں جا کے حج بیت اللہ کر کے آ جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسی 5 انگلیاں ایسے ہتھیلی بتائی اور خواب ختم ہو گیا۔ حضرت امام مالک خادم کو بلایا اور فرمائے، اس وقت خواب کی تعبیر دینے والے تھے بہت بڑے، امت میں ایسا خواب کی تعبیر دینے والا اللہ نے پیدا نہیں کیا، محمد ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر دیا کرتے، عجیب انداز تھا خواب کی تعبیر دینے۔ پہنچے، خادم نے فرمایا کہ بتانا نہیں، امام مالک نے بتایا نہیں کہ کون خواب دیکھا ہے، صرف ایک مسلمان نے خواب دیکھا یہ کہنا۔ بتایا جا کے کہ حضرت ایک آدمی نے خواب دیکھا، ایک مسلمان نے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 5 انگلی کا اشارہ کیا اور خواب ختم ہو گیا۔ امام شیرین نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ خواب کس نے دیکھا ہے، یہ خواب سوائے ابن مالک کے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، پہلے بتاؤ کہ دیکھا کس نے، یہ اللہ والے لوگ۔ اللہ اپنے نبی کے تحفہ رسولت کے نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے، اولیاء کو کرامت نصیب فرماتا ہے، کشف اور الہام دیتا ہے۔ تو امام تو پہچان لیے کہ امام مالک کے سوا کوئی خواب دیکھا، فرمایا جاؤ بول دو جب پہچان لیے تو انہوں نے ہی دیکھا ہے، بتاؤ کیا خواب کی تعبیر ہے۔ اب امام مالک سمجھ رہے تھے کہ اب اس سے میں کیا سمجھوں، 5 دن 5 مہینہ 5 سال کتنے دن کی زندگی بتایا اللہ کے رسول نے، صرف ایسا اشارہ کیا ہے، یہ خواب ہے۔ امام مالک نے فرمایا جا کے امام مالک کو کہنا کہ تم نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کو کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا، اللہ کے نبی نے یہ انگلی بتائی 5 کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ سورہ میں آپ آیت سورہ ان اللہ علم الساعہ، کون سی سورہ کی آیت ہے یہ؟ سورہ غالباً سورہ توبہ یا کہ وہ آیت ہے، اللہ نے خبر دی ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی، غالباً سورہ لقمان ہے شاید، 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی کسی کو نہیں معلوم، کوئی بھی بندہ کل کیا کرے گا اس کو نہیں معلوم، اور کس جگہ پر وہ بندہ مرے گا نہیں معلوم، کس زمین میں مرے گا کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ یہ خواب کی تعبیر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ 5 دن 5 مہینہ، فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھ سے موت کا بات پوچھ رہے ہو، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل۔ ہجرت کر رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی، حضرت ابوبکر صدیق نے سراقہ کو دیکھا، فرمایا سراقہ بہت قریب آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے خالی پلٹ کر دیکھا، سراقے کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ یہ آنکھیں ہماری جیسی، فرمایا تم جیسی آنکھیں، لیکن اگر اس آنکھوں سے میں گھور دوں سراقہ کے گھوڑے کو، گھوڑا زمین میں دھس جائے۔ اور ہماری آنکھیں غیر محرم لڑکیوں کو گھورا کرتی، کہاں سے اس پہ تاثیر آئی؟ اگر آپ کو اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بنانا ہے، سب سے زیادہ آپ کو نظر کی حفاظت کرنا ہے، نظر اور زبان کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ 2 ٹانگوں کی جانگوں کے بیچ میں جو اللہ نے شرمگاہ رکھی اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تمام اہل اللہ اس مرتبہ پہنچے نظر کی حفاظت کر کے، اے لوگوں اپنی نظر کی حفاظت کرو، کسی کے مکان میں جاؤ، ملنے کے لیے جاؤ، بیٹھو، نظر نیچی رکھو، اس کے در و دیوار کو مت دیکھو، اس میں کیا رکھا ہے، کتنا سامان ہے، کیا ہے، اس انداز سے بھی نظر لگتی ہے۔ اور غیر محرم کو تو دیکھنے کا منع کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں ایک شخص آتا تھا، راستے میں غیر محرم عورتوں کو دیکھتا تھا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میری محفل میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کی آنکھیں زنا کی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ خبر دیتا تھا اللہ والوں، اللہ بتا دیتے ہیں معاملہ، تو یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ خواب کی تعبیر ہے۔ یہ کس کے طفیل دے رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دے رہے ہیں۔ راستے چلے، بھوک لگی، معبد کا گھر ملا، ابو بکر نے پوچھا معبد کو کچھ ہے کھانے کو؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے، باقی تو میرے شوہر بکری لے گئے، یہ بکری بندھی ہوئی ہے، سوکھی ہے، جس کی ہڈی نظر آ رہی ہے، اس کے تھن سوکھ چکے ہیں، بس یہ ایک بکری ہے، یہ چلنے بھی نہیں جا سکتی، اتنی کمزور ہے۔ ابو بکر نے خبر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ معبد کے پاس بکری ہے، ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ڈھانچہ گھس گیا ہے، جسم چمڑا نظر آ رہا ہے،
اور تھن سوکھ چکے ہیں، وہ ایک بکری ہے۔ فرمایا ام معبد سے پوچھو کیا ہم اس بکری کو لے سکتے ہیں، اس میں دودھ دو سکتے ہیں؟ ام معبد نے فرمایا لے جائیے، میرے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں، اگر یہ بکری سے دودھ دو سکتے ہیں تو لے لے۔ ابو بکر نے کھول کے لایا، جناب رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تھن کو ہاتھ لگایا، دودھ بھر گیا، دودھ دعا۔ حضور نے پیا، ابو بکر نے پیا۔ فرمایا ام معبد کہو کہ تمہارے گھر کوئی برتن ہے تو دے دو، برتن بھر دیا گیا۔ فرمایا یہ ام معبد کا حصہ ہے، ایک برتن اور لاؤ، ان کا شوہر بکری چلانے گیا، وہ بھی بھر لو۔ اور بکری پر ہاتھ پھیرا، بکری صحت مند ہو گئی۔ یہ ہاتھ دکھا کے کہ تم جیسا انسان ہوں، ام معبد کی بکری پہ پھرا دیں، بکری سوکھی تھی تو صحت مند ہو جائے۔ ایکم مثلی، تم نہ مجھ جیسے نہ میں تم جیسا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اللہ نے وہ نوازا ہے۔